کچھ دن پہلے یہ کہا گیا تھا اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل اگر اس طرح کا حملہ کرنے جا رہا ہے ایران پر جس میں ان کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ جوابی حملہ کس طرح سے کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو حالات ہمارے سامنے آئے، ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک دن پہلے جب حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران پر، جس میں ان کے متعدد جو ہیں وہ سائنسدان شہید کیے گئے ہیں، اور وہ بڑا فوکسڈ حملہ تھا جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ تقریباً 200 لڑاکا طیاروں نے اس حملے میں حصہ لیا ہے، جس کے بعد پھر فائنلی جواب دیا گیا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل کو، اور اس میں ایک نقصان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس میں تقریباً 7 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ اور اسرائیلی وزیراعظم نے جو یہ کہا تھا کہ ایران پر حملے سے پہلے امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کو بھی ہم نے آگاہ کر دیا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ پہلے سے ہی سامنے آ چکی تھیں۔ اور دیکھا جائے تو جنگ جو ہے وہ کس طرح سے چھڑ سکتی ہے، اگر کوئی ملک جو ہوتا ہے وہ اپنی دفاعی تمام تر جو ہوتے ہیں ان کے دفاعی آلات جو ہیں ان کو ایکٹیو کرتا ہے، اس کے باوجود جو اچانک سے حملہ ہوتا ہے، سم ٹائمز یہ چیزیں جو ہیں وہ حالات سے باہر ہو جاتی ہیں، کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، اور اس میں ایک بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے ایران کا اسرائیل کی جانب سے جب حملہ کیا گیا، لیکن جو دفاعی طاقت ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایران نے جوابی حملہ کیا جب اسرائیل پر، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی سامنے آئی، ابھی تک اس کی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جو ہے لڑاکا پائلٹ جو ان کی گرفتار ہو چکی ہیں، خاتون پائلٹ اسرائیل کی، ایران کی جانب سے بتایا گیا ہے 7 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں، اور جو حملے ہو رہے ہیں تل ابیب پر ان کی آوازیں جو سنائی دے رہی ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس طرح کی اور اگر ہم بات کریں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی اسرائیل اس طرح کو کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہو سکتا ہے، اور ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اسی پر بس نہ کرے، مزید اسرائیل پر حملے جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اور ابھی جاری ہیں بھی۔ بے شمار جو ہیں میزائل وہ بے شمار تباہ بھی کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، جو کہ ایران کی جانب سے فائر کیے جا رہے ہیں اسرائیل پر۔ تقریباً 150 ہائپر سونک میزائل داغے گئے، اور جو کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ فضا میں ہی تباہ کیے گئے ہیں۔ تل ابیب اور یروشلم کی جانب دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں۔ اس کے بعد الرٹ جاری کیا گیا اسرائیلی عوام کے لیے اسرائیلی حکام کی جانب سے، اور اس کے بعد ان کو چھپنے کے لیے کہا گیا کہ وہ بنکرز میں چھپ سکتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو محفوظ مقام پر لے جا سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو جس طرح سے اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر بہت ہی خوفناک تھا، ایک بہت ہی بڑا حملہ تھا، جس کے نتیجے میں اگر ان کے سائنسدان شہید ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے، ان کو اندازہ تھا کہ اس کا جو جوابی وار ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اتنا نقصان تو نہیں ہوا ہے اسرائیل کا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے۔ اہم خبر ہے کہ سلامتی کونسل کا، سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور اس حملے کے بعد جو ایران نے حملہ کیا ہے اس کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں بجلی بھی بند ہو گئی ہے۔ جس طرح سے ہم نو کانفیڈنس موشن کی بات کر رہے تھے، نو کانفیڈنس موشن اپنے آپ کو بچانے میں تو ویسے نیتن یاہو کامیاب رہے، لیکن اتنا بڑا فرق نہیں تھا۔ یہ ہنگ پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر ہم بات کریں اسرائیل کے اندر تو 61 ان کو پڑے تھے اور 53 ان کے خلاف پڑے تھے ووٹس، تو یہ اتنا بڑا بھی فرق نہیں تھا کہ جو نو کانفیڈنس موشن سے وہ بچے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ کہا گیا تھا اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل اگر اس طرح کا حملہ کرنے جا رہا ہے ایران پر جس میں ان کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ جوابی حملہ کس طرح سے کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو حالات ہمارے سامنے آئے، ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک دن پہلے جب حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران پر، جس میں ان کے متعدد جو ہیں وہ سائنسدان شہید کیے گئے ہیں، اور وہ بڑا فوکسڈ حملہ تھا جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ تقریباً 200 لڑاکا طیاروں نے اس حملے میں حصہ لیا ہے، جس کے بعد پھر فائنلی جواب دیا گیا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل کو، اور اس میں ایک نقصان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس میں تقریباً 7 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ اور اسرائیلی وزیراعظم نے جو کہا تھا کہ ایران پر حملے سے پہلے امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کو بھی ہم نے آگاہ کر دیا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس
طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ پہلے سے ہی سامنے آ چکی تھیں، اور دیکھا جائے تو جنگ جو ہے وہ کس طرح سے چھڑ سکتی ہے اگر کوئی ملک جو ہوتا ہے وہ اپنی دفاعی تمام تر جو ہوتے ہیں ان کے دفاعی آلات جو ہیں ان کو ایکٹیو کرتا ہے، اس کے باوجود جو اچانک سے حملہ ہوتا ہے، سم ٹائمز یہ چیزیں جو ہیں وہ حالات سے باہر ہو جاتی ہیں، کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، اور اس میں ایک بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے ایران کا اسرائیل کی جانب سے جب حملہ کیا گیا، لیکن جو دفاعی طاقت ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایران نے جوابی حملہ کیا جب اسرائیل پر، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی سامنے آئی ابھی تک اس کی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جو ہے لڑاکا پائلٹ جو ان کی گرفتار ہو چکی ہیں، خاتون پائلٹ اسرائیل کی، ایران کی جانب سے بتایا گیا ہے 7 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں، اور جو حملے ہو رہے ہیں تل ابیب پر ان کی آوازیں جو سنائی دے رہی ہیں ہمارے سامنے ہیں، اس طرح کی جو، اور اگر ہم بات کریں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی اسرائیل اس طرح کو کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہو سکتا ہے، اور ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اسی پر بس نہ کرے، مزید اسرائیل پر حملے جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اور ابھی جاری ہیں بھی، بے شمار جو ہیں میزائل وہ بے شمار تباہ بھی کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، جو کہ ایران کی جانب سے فائر کیے جا رہے ہیں اسرائیل پر۔ تقریباً 150 ہائپر سونک میزائل داغے گئے، اور جو کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ فضا میں ہی تباہ کیے گئے ہیں۔ تل ابیب اور یروشلم کی جانب دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں۔ اس کے بعد الرٹ جاری کیا گیا اسرائیلی عوام کے لیے اسرائیلی حکام کی جانب سے، اور اس کے بعد ان کو چھپنے کے لیے کہا گیا کہ وہ بنکرز میں چھپ سکتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو محفوظ مقام پر لے جا سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو جس طرح سے اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر بہت ہی خوفناک تھا، ایک بہت ہی بڑا حملہ تھا، جس کے نتیجے میں اگر ان کے سائنسدان شہید ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے، ان کو اندازہ تھا کہ اس کا جو جوابی وار ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اتنا نقصان تو نہیں ہوا ہے اسرائیل کا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے۔ اہم خبر ہے کہ سلامتی کونسل کا، سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور اس حملے کے بعد جو ایران نے حملہ کیا ہے اس کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں بجلی بھی بند ہو گئی ہے۔ جس طرح سے ہم نو کانفیڈنس موشن کی بات کر رہے تھے، نو کانفیڈنس موشن اپنے آپ کو بچانے میں تو ویسے نیتن یاہو کامیاب رہے، لیکن اتنا بڑا فرق نہیں تھا۔ یہ ہنگ پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر ہم بات کریں اسرائیل کے اندر تو 61 ان کو پڑے تھے اور 53 ان کے خلاف پڑے تھے ووٹس، تو یہ اتنا بڑا بھی فرق نہیں تھا کہ جو نو کانفیڈنس موشن سے وہ بچے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ کہا گیا تھا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل اگر اس طرح کا حملہ کرنے جا رہا ہے ایران پر جس میں ان کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ جوابی حملہ کس طرح سے کر سکتا ہے، اور اس کے بعد جو حالات ہمارے سامنے آئے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک دن پہلے جب حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران پر، جس میں ان کے متعدد جو ہیں وہ سائنسدان شہید کیے گئے ہیں، اور وہ بڑا فوکسڈ حملہ تھا جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ تقریباً 200 لڑاکا طیاروں نے اس حملے میں حصہ لیا ہے، جس کے بعد پھر فائنلی جواب دیا گیا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل کو، اور اس میں ایک نقصان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس میں تقریباً 7 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں۔